صلی علی محمد اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فقال تعالى في مقام آخر: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، کئی جماعت سے والدین کی خدمت اور ان کی اطاعت اور ان کی فرما برداری کے متعلق آپ تمام حضرات کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اکابر کے واقعات کے تحت بڑی تفصیل کے ساتھ بات آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں بھی دعا کرتا ہوں اور آپ حضرات بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادت کے ساتھ، نبی کی اطاعت کے ساتھ، والدین کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لے کر زندگی گزارنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین کرام، والدین جو ہیں، ماں باپ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو ایک حد تک پہنچانے کے لیے ماں باپ کا سہارا انسان کو عطا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے دل کے اندر اولاد کی ایسی محبت داخل کی جس محبت کی مثال دنیا میں کسی اور انسان کے پاس نہیں مل سکتی۔ گزشتہ جمعہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بات ذہن میں ڈالا، میں نے اس کو آپ کے سامنے رکھا اور آپ حضرات بھی اسے ذہن میں بٹھائے ہوں گے۔ بے لوث محبت، بے مقصد محبت کرنے والے اللہ اور اس کے رسول اور انبیاء کے بعد ماں باپ کی ذات ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد سے جو محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ماں باپ اپنی اولاد کے جو حقوق ادا کرتے ہیں، ان کے ادا کرنے میں ان کے دل کے اندر مستقبل کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں اور احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کے متعلق اتنی سخت تاکیدیں بیان فرمائی ہیں، اتنی سخت تاکیدیں بیان فرمائی ہیں
میں سمجھتا ہوں اللہ اور اللہ کے رسول کے رشتے کے بعد کسی اور رشتے کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت باتیں نہیں بیان فرمائی۔ مختلف طریقے سے میں چاہتا ہوں کہ آج والدین کے متعلق بات ختم کروں، کیونکہ مجھے اپنے عنوان کو آگے بھی لے کر جانا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ احب الی اللہ تعالی ای العمل احب الی اللہ تعالی، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ علی وقتها، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل بندے کا نماز کے وقت میں نماز کو ادا کرنا۔ نماز کو ادا کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک وقت پر نماز کو ادا کرنا اور ایک وقت کے علاوہ نماز کو ادا کرنا۔ ہم پیدا ہی ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اس کے علاوہ دنیا میں ہمارا کوئی کام نہیں ہے۔ ہمارا پیدا ہونے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کرنے کا ایک ہی مقصد ہے، وہ ہے بندوں کی بندگی۔ یہی کام سب سے پہلے ہو۔ اس کام کو اگر کوئی اللہ کا بندہ بعد میں ڈالتا ہے اور دوسرے کاموں کو ترجیح دیتا ہے، اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے کہ اس کی ضروریات کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ اتنی دور رکھ دیتے ہیں کہ اس کا ذہن بھی وہاں تک نہیں جاتا۔ ہمارا مقصد اللہ کی عبادت، اس لیے نماز کو نماز کے وقت پر ادا کرنا یہ اللہ کا پسندیدہ عمل ہے۔ میں اکثر یہاں یہ عرض کرتا ہوں، ہم تلاش کرتے ہیں کہ ہمارے ابا کو کیا پسند، ہماری امی کو کیا پسند، ہماری بیوی کو کیا پسند، جائز رشتوں میں رہنے والے افراد کو کیا پسند، ناجائز رشتوں میں رہنے والے افراد کو کیا پسند۔ میرے اس جملے کو آپ سمجھتے ہوں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جائز رشتوں میں رہنے والے افراد کو کیا پسند؟ جائز رشتہ کیا ہے؟ ماں کا رشتہ جائز، باپ کا رشتہ جائز، بہن کا رشتہ جائز، بیٹی کا رشتہ جائز، دوست کا رشتہ جائز۔ ان رشتہ دار اور ان افراد کو کیا پسند ہے، ہماری یہ فکر ہوتی ہے اور ہم ان کے صحیح خواہشات کو پورا کرنے کی انت تک کوشش کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف بھی آ جائیے، جو رشتے ناجائز ہوتے ہیں ان کے خواہشات کا بھی ہمارے پاس خیال اور لحاظ ہوتا ہے، لیکن کبھی ہمارے دل کے اندر یہ بات دن کے 24 گھنٹے میں، ہفتے کے 7 دن میں، مہینے کے 30 دن میں کچھ بدنصیب ایسے بھی ہیں، گنہگار ایسے بھی ہیں کہ زندگیاں گزر جاتی ہیں، برس ہاں برس گزر جاتے ہیں، کبھی دل کے اندر یہ خیال پیدا نہیں ہوا کہ میرا خالق، میرا مالک، میرا رازق، کائنات کا خدا، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی کیا خواہش ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، وہ ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے، کبھی ہم لوگوں کو خیال نہیں آتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بندوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کا کوئی بندہ وقت پر نماز ادا کر دیتا ہے، ملائکہ کے بیچ میں اللہ تعالیٰ اس بندے کا فخر فرماتے ہیں۔ وہ دیکھو میرا بندہ نماز کے وقت میں اپنے بیوی، بچے، کام کاج، مصروفیت و مشغولیت سب کو اٹھا کر رکھ دیا اور میرے سامنے اپنے ماتھے کو، اپنے سر کو، اپنی کمر کو، اپنے زانو کو، اپنے گھٹنے کو ٹیک دیا۔ اللہ تعالیٰ ملائکہ پر فخر فرماتے ہیں۔ غرض وقت پر نماز کو ادا کرنا اللہ کا پسندیدہ عمل ہے۔ فجر کے وقت پر فجر کی نماز، ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز، عصر کے وقت میں عصر کی نماز، مغرب کے وقت میں مغرب کی نماز، عشاء کے وقت میں عشاء کی نماز۔ فجر کی نماز کو ظہر میں، ظہر کی نماز کو عصر میں، عصر کی نماز کو مغرب میں۔ یہ وقت بدل کر پڑھنا تو دور کی بات،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے وقت کو اتنی تاخیر کر دینا کہ نماز کے وقت کے ختم ہونے کا اندیشہ ہو تو یہ بھی میری امت کے لیے خطرہ ہے۔ ایک روایت میں آیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا عصر کی نماز کو برابر اس کے وقت پر پڑھو۔ جو آدمی عصر کی نماز کو جہاد الامکان تاخیر کرتا ہے وہ میری امت کا منافق ہے۔ مسجد میں اگر وقت طے ہو گیا 4:30 یا 4:45 بجے عصر کی نماز ہے یا 5 بجے عصر کی نماز ہے یا 5:15 بجے عصر کی نماز ہے، لوگ اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر پڑھتے تو ضرور ہے لیکن نماز کو اتنی تاخیر سے ادا کر دیتے ہیں کہ سورج کے غروب ہونے کا وقت ہوتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا منافق کی علامت ہے۔ منافق جو ظاہر میں مسلمان اندر سے کافر ہوتا ہے وہ جان بوجھ کر عصر کی نماز کو تاخیر کرتا ہے۔ کیوں تاخیر کرتا ہے عصر کی نماز کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی۔ جو باہر سے مسلمان ہوتا ہے اور اندر سے کافر ہوتا ہے، اور کافر کبھی سورج کی پوجا کرتا ہے، چاند کی پوجا کرتا ہے، پتھر کی پوجا کرتا ہے، ایک کافر اور ایک منافق نماز کو لیٹ اس لیے پڑھتا ہے کہ سورج کے غروب ہونے کے وقت وہ سجدہ اس لیے کرتا ہے، سورج کے خدا کو سجدہ نہیں سورج کو سجدہ کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ شیخ الحدیث ذکی صاحب علیہ الرحمہ نے مختلف کتابوں کے حوالے سے اس بات کو کتاب الصلاۃ کے اندر فضائل اعمال میں لکھا بھی ہے۔ ایک وقت کی نماز کو اگر کوئی اللہ کا بندہ قضا کرتا ہے کئی ہزار سال جہنم میں جلنا پڑے گا تب جا کر وقت کے بدلنے کی سزا پوری ہوتی ہے۔ اب نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ غرض اللہ تعالیٰ ہم تمام کو وقت پر نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس صحابی نے میرے نبی سے پوچھا ثم ایون، نماز کو وقت پر ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندے کا کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ اللہ کے رسول روزے کا ذکر کر سکتے، زکوٰۃ کا ذکر کر سکتے، حج کا ذکر کر سکتے، مسجد کی تعمیر کا ذکر کر سکتے، حرمین شریفین کی زیارت کا ذکر کر سکتے، تلاوت کلام پاک کا ذکر کر سکتے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے، نبی نے جواب دے دیا نماز۔ صحابی نے پھر دوسرا سوال کیا نماز کے بعد دوسرا کون سا عمل جو اللہ کو خوش کر سکتا ہے اور اللہ خوش ہو جاتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے۔ کہاں نماز، کہاں والدین کو خوش کرنا، ان کی خدمت کرنا۔ شارحین حدیث نے فرمایا بڑی اچھی تحقیق فرمائی، حدیث کو کھول کر بیان کرنے والے جن کو شارح کہتے ہیں۔ شارح حدیث کسے کہتے ہیں؟ جو حدیث کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ حدیث کا لفظ ایک ہوتا ہے لیکن معنی کی گہرائی بڑی اندر کی ہوتی ہے۔ جو محدث حدیث کی گہرائی میں اتر کر حدیث کے اہم باتوں کو نکالتا ہے اسے کہتے ہیں شارح۔ جو اللہ کا بندہ قرآن کی آیتوں کی گہرائی میں اتر کر قرآن کی آیتوں کی گہری باتوں کو نکالتا ہے اسے مفسر کہتے ہیں۔ شارحین حدیث نے کیا فرمایا؟ نماز کے فوراً بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والدین کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے حقوق کو دو قسموں میں تقسیم کر دیا، ایک قسم اللہ کی عبادتوں کا، دوسری قسم اللہ کے بندوں کے حقوق کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق کو دو قسموں میں تقسیم کر دیا، ایک اللہ کے حقوق ہے، ایک بندوں کے حقوق ہے۔ اللہ کے حقوق کسے کہتے ہیں؟ نماز کا پڑھنا اللہ کا حق ہے، روزے کا رکھنا اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ کا دینا اللہ کا حق ہے، حضرات انبیاء اور رسل اور میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا بھی اللہ کا حق ہے۔ ہم ہمارے نبی کی اطاعت کیوں کرتے ہیں؟ ہم ہمارے نبی کی سنتوں پر عمل کیوں کرتے ہیں؟ ہم اپنے سروں پہ ٹوپیاں کیوں پہنتے ہیں؟ ہم اپنے چہرے پہ داڑیاں کیوں چھوڑتے ہیں؟ اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب ہمارے نبی کے عمل کو ہم نے اپنایا، اس سے بھی اچھا جواب کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے کہ تمہارا نبی جو کرے تم وہ کرو، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ سنتوں پر عمل کیوں کرتے
करते हैं? हम अपने सरों पे टोपियां क्यों पहनते हैं? हम अपने चेहरे पे दाढ़ियां क्यों छोड़ते हैं? इसके दो जवाब हैं। एक जवाब, हमारे नबी के अमल को हमने अपनाया। उससे भी अच्छा जवाब क्या है? अल्लाह का हुक्म है कि तुम्हारा नबी जो करे तुम वो करो। मा आताकुमुर रसूल फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। तुम्हारा रसूल जो लेकर आया उस पर अमल करो। तुम्हारा नबी जो नहीं किया और जिन कामों से बचने का हुक्म दिया उन तमाम कामों पर तुम बचो। इसी को एक हकीकी गुलाम कहते हैं। हमारा नबी हमारे लिए आइडियल है, हमारा नबी हमारे लिए नमूना है। अल्लाह का कलाम कहता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हमने तुम्हारी जिंदगी के लिए एक ऐसा फॉलोवर बनाया है जो हमारा रसूल भी है, हमारा नबी भी है, हमारा महबूब भी है। तुम जो भी अमल करना चाहो सबसे पहले उस हबीब की जिंदगी को झांक कर देखो। तुम्हारा अमल अगर मेरे दरबार में कबूल होना है तो तुम्हारा अमल उस नबी के अमल के बराबर हो जाएगा। तराजू के एक पलड़े पर तुम तुम्हारे नबी के अमल को रखो, दूसरे पलड़े पर तुम तुम्हारे अमल को रखो, दोनों पलड़े बराबर हो गए। अल्लाह फरमाते हैं वो तुम्हारा अमल मेरे दरबार में कबूल है। अगर तुम्हारा अमल नबी के अमल से बढ़ गया तब भी तुम्हारे अमल को मरदूद कर दूंगा। अगर तुम्हारा अमल नबी के अमल से झुक गया तब भी तुम्हारा अमल बेकार कर दिया जाएगा। हमेशा अपनी जिंदगी के अंदर अपने हाथ में एक बैलेंस रखो, एक तराजू रखो। तराजू के एक पलड़े पर हमेशा नबी के अमल को रखो, दूसरे पलड़े पर अपनी जिंदगी के अमल को रखो। सोना है, नबी के सोने को एक पलड़े में रखो, उसके बाद तुम्हारे सोने को एक पलड़े में रखो। तुम्हारा सोना नबी के सोने से बराबर हो गया, वो अमल अल्लाह के दरबार में मकबूल हो गया। खाना है, नबी के खाने के अमल को एक पलड़े में रखो, दूसरे पलड़े में तुम अपने अब खाने के अमल को रखो। तुम्हारा अमल नबी के अमल से मिल गया, तुम्हारा अमल कबूल हो गया। शादी करना है, नबी की शादियों को एक पलड़े में रखो, फिर तुम अपनी शादियों को एक पलड़े में रखो। अगर बराबर बराबर हो गया तुम्हारी शादियां अल्लाह के दरबार में कबूल। तिजारत करना है, नबी की तिजारत को एक पलड़े में रखो, तुम्हारी तिजारत को एक पलड़े में रखो। बराबर है तो तुम्हारा अमल कबूल हो गया। तुम अगर किसी मस्जिद के सदर हो, किसी मस्जिद के सेक्रेटरी हो, किसी इलाके के काउंसलर हो, बादशाह हो, फरमारवा हो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत बादशाहत को एक पलड़े में रखो, फिर तुम्हारी सदारत को, तुम्हारी सेक्रेटरियत को, तुम्हारी बादशाहत को, तुम्हारी फरमारवाई को एक पलड़े में रखो। बराबर हो गया, तुम्हारा अमल कबूल हो गया। तुम अगर शौहर हो, खतीजा के शौहर को एक पलड़े में रखो, तुम अपनी जिंदगी को एक पलड़े में रखो। बराबर है तो तुम्हारा अमल कबूल। और किस हुजूर से ओवरटेक भी न करो और हुजूर के अमल को तर्क भी न करो। मैं आताकुमुर रसूल फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। अब जाओ, नमाज पढ़ने के बाद सीधे घर को जाना, घर में जाकर अपने चेहरे को आईने के सामने पेश करना। तुम्हारा चेहरा और नबी का चेहरा, नबी के चेहरे को एक पलड़े में रखो, उसके बाद तुम अपने चेहरे को एक पलड़े में रखो। तुम्हारा चेहरा नबी के चेहरे के पलड़े के बराबर है, तुम्हारा चेहरा कबूल है, वरना तुम्हारा चेहरा मरदूद है। कल ही मैं सफर में था, आ रहा था, मेरे निहायत दोस्त ने मुझसे फोन किया, मौलाना मेरी जैसी दाढ़ी है, घनी है। ऐसे ही मेरे एक पड़ोसी की दाढ़ी भी थी, घनी थी, बड़ी अच्छी थी, देखने में वो बहुत बड़ा अल्लामा गौस कुतुब नजर आता था, जिसकी दाढ़ी बड़ी होती है। खुदा उसके चेहरे पर ऐसा नूर अता कर देते हैं, वो अंदर से खोखला हो, वो अंदर से जाहिल हो, वो अंदर से बेअमल भी हो, लेकिन उसकी दाढ़ी की वजह से दुनिया की निगाहों में वो गौस नजर आता है, कुतुब नजर आता है, अब्दाल नजर आता है। सारी दुनिया इज्जत की निगाहों से देखती है, सारी दुनिया मोहब्बत की निगाहों से देखती है। बिलखुसूस मुसलमान तो अपने आप को दाढ़ी वालों के कदमों में अपनी जिंदगी कुर्बान करना चाहता है। मेरे एक दोस्त ने मुझसे फोन किया, मौलाना मौलाना मेरा एक पड़ोसी जो मेरी तरह घनी और बड़ी दाढ़ी रखा था, अचानक वो ऑफिस को गया तो ऑफिस से आते हुए देखते क्या है हम उसके चेहरे को कि उसने अपने पूरे चेहरे की दाढ़ी पर वस्त्रा लगाया और बिल्कुल अपने चेहरे को साफ कर लिया, बिल्कुल साफ कर लिया। कल तक इसके चेहरे पर नबी की सुन्नत बसती थी, आज उसके चेहरे पर नबी की सुन्नत नहीं। मेरे दोस्त ने पूछा, भाई अचानक तूने दाढ़ी मुंडा लिया? दाढ़ी का मुंडाना बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है। यहां मेरे निगाहें हजरत उलमा पर पड़ रही है। बड़े ही अदब के साथ मैं अर्ज कर रहा हूं, मुझे कहने दीजिए, जिना के करने का उतना बड़ा गुनाह नहीं, चोरी करना उतना बड़ा गुनाह नहीं। गुनाह तो है, ऐसा नहीं कहना आप। मुजम्मिल साहब बोले जिना करना का भी बड़ा गुनाह नहीं है, मुजम्मिल साहब बोले चोरी करना बड़ा गुनाह नहीं है। गुनाह तो है, चोरी भी गुनाह, जिना भी गुनाह, झूठ भी गुनाह, सूद भी गुनाह, धोखा भी गुनाह है।
لیکن ان تمام چیزوں سے سب سے بڑا اگر کوئی گناہ ہے تو پھر میرے دوستو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں داڑھی پر وسترا لگانا سب سے بڑا گناہ ہے. آپ پوچھیں گے ہاتھ پکڑ کر نہیں, اس عاجز کی گریبان کی پٹی پکڑ کر پوچھنے کا آپ کو ادھیکار اور حق ہے کہ مولانا ہم نے کسی کتاب میں پڑھا نہیں ہے, کسی مولوی ملا سے واعظ و مقرر سے ہم نے سنا نہیں ہے, اتنی بڑی بات آج آپ نے کہی ہے. زنا سے بھی بڑا گناہ داڑھی منڈانا ہے, شراب سے بھی بڑا گناہ داڑھی منڈانا ہے, چوری سے بھی بڑا گناہ داڑھی منڈانا ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں الحمدللہ حضرات علماء کرام مسجدوں کے منبر مصلی پر کھڑتے ہیں تو پورے باہوش ہو کر کھڑتے ہیں, پورے احتیاط سے کھڑتے ہیں, جو زبان پہ آیا وہ بکتے نہیں ہیں. اگر کوئی آدمی مدہوش ہو کر اس منبر اور مصلی پر کھڑتا ہے وہ منبر اور مصلی کا مذاق کرتا ہے. آپ کو پورا حق ہے میرے دوستو مجھ جیسے گنہگار ناکار علم و عمل سے پوچھنے کا, مولانا داڑھی کا مڈانا زنا سے بھی بڑا کیسے گناہ ہو گیا, داڑھی کا مڈانا شراب سے بھی بڑا گناہ کیسے ہو گیا, داڑھی کا مڈانا چوری سے بھی بڑا گناہ کیسے ہو گیا. رب کعبہ کی قسم میں اکابر کے حوالے سے آپ کے سامنے مختصر طور پر عرض کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں, کیونکہ آج میرا عنوان داڑھی کا نہیں ہے. دل ٹوٹا, درد ہوا, نبی کی سنت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, اس لیے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. آدمی زنا کرتا ہے العیاذ باللہ, اللہ سارے عالم اسلام کی حفاظت فرمائے, ہماری نسل اور فصل کی حفاظت فرمائے, ہمارے نگاہوں کی اور شرمگاہوں کی حفاظت فرمائے. پھر بھی میں کہنا چاہتا ہوں اگر کوئی اللہ کا بندہ زنا کرتا ہے, زنا کا وقت کتنی دیر ہوگا, آدھا گھنٹہ ہوگا, 1 گھنٹہ ہوگا, 1.5 گھنٹہ ہوگا, لا حول ولا قوت الا باللہ, جیسے ہی زنا سے فارغ ہوتا ہے تو پھر میرے دوستو اب اس پر زنا کرنے کا حکم لاگو نہیں ہوگا. جس حالت میں وہ زنا میں رہتا ہے خدا اس کے ایمان کو چھین لیتے ہیں. زنا سے اگر وہ ہٹ گیا خدا پھر اسے ایمان عطا کر دیتے. 1 بجے زنا شروع کیا العیاذ باللہ, 1.5 بجے زنا کے اس فاحش عمل سے وہ دور ہو گیا, آدھا گھنٹے کا گناہ ہوگا. شراب پیا, شراب کا پاور کیسا ہے اور کتنی دیر ہوتا ہے آئی ڈونٹ نو, شراب پینے والے جانتے ہوں گے, لیکن پوچھنا چاہتا ہوں اگر شراب 1 بجے پیا 3 بجے تک اگر اس کا نشہ چڑھا ہے, یا رات کے 10 بجے پیا صبح کے 6 بجے تک نشے میں مبتلا ہے, تو پھر میرے دوستو 6 گھنٹے 4 گھنٹے 3 گھنٹے شراب کا گناہ ہوگا. پھر اس کے بعد پھر فرشتے نہیں لکھیں گے یہ کل شراب پیا تھا آج گناہ نہیں لکھیں گے, پرسوں شراب پیا تھا آج گناہ نہیں لکھیں گے. لیکن داڑھی مڈانا, غور سے سنو, غور سے سنو, بڑا چھوٹا, امیر غریب, اچھا برا, ذمہ دار غیر ذمہ دار, سب سن لو, نبی کا فرمان ہے, سب کان کھول کے سن لو. داڑھی اگر کوئی مڈا دیا تو 1 مشت داڑھی آنے تک حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پالن پوری اور دوسرے اکابر علماء نے یہ فتویٰ صادر فرمایا ہے, 1 مشت داڑھی واپس آنے تک اس کا کوئی اچھا عمل اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگا. کوئی اچھا عمل اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگا. داڑھی مڈا کر نماز فجر ظہر عصر مغرب تو پڑھ لیتے ہیں, ادا ہو جائے گی. کل قیامت میں خدا یہ نہیں پوچھے گا میرے بندے تو نے فلاں تاریخ کی فجر کیوں نہیں پڑھی, اے اللہ میں پڑھا تھا. ادا الگ چیز ہے, قبول الگ چیز ہے. ادا الگ چیز ہے, قبول الگ چیز ہے. ادا الگ چیز ہے, قبول الگ چیز ہے. عمل ادا ہو جاتا ہے, قبول نہیں ہوگا. بڑی آسانی سے لوگ داڑیاں مڈاتے ہیں, میری آنکھیں پھترا جاتی ہے, میری آنکھیں پھترا جاتی ہے. میں نے صرف 2 دن تک میرے ایک دوست سے اس لیے بات نہیں کیا, ابھی 15 دن کا واقعہ حسین بھائی, 2 دن سے میں صرف میرے ایک دوست سے اس لیے بات نہیں کیا کہ اس نے کہا کہ مولانا آپ کے چہرے کی داڑھی میں 1 بال سفید آ گیا ہے, آپ جوانی میں بوڑھے نظر آئیں گے. وہ مذاق سے کہہ رہا تھا کہ مولانا ایک کام کرو یہ 1 بال نکال دو. میں نے کہا لعنت ہو تیری زبان پر, زمانہ مجھے بوڑھا کہے, اب مجھے کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا. میری شادی بھی ہو گئی الحمدللہ, میرے بچے بھی ہو گئے الحمدللہ. نہ مجھے تیری بہن سے شادی کرنا ہے, نہ مجھے تیری بیٹی سے شادی کرنا ہے, نہ کل تیری بیٹی آ کر مجھے بوڑھے ہونے کا خطاب دینا ہے. 1 بال نہیں, اگر آج سے 10 سال پہلے بھی مزمل کے بال سفید ہو جاتے, رب کعبہ کی قسم مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی فرق نہیں پڑتا. شادی سے پہلے بھی پڑ جاتے الحمدللہ کوئی فرق نہیں پڑتا, شادی کے بعد پڑے. میں شوہر ہوں میری بیوی کا, میری بیوی کا میں شوہر ہوں. 1 بال سفید آ گیا نکال دو. جانتے ہو یہ کتنا غلیظ مشورہ ہے. اگر وہ کہتا
کہ مزمل تم تمہاری ماں کو گھر سے باہر نکال دو، مجھے غصہ اتنا نہیں آتا۔ مزمل تم تمہاری بیوی کو گھر سے باہر نکال دو، اتنا غصہ نہیں آتا جتنا غصہ کہ مجھے اس کے اس بات پر آیا کہ تمہارے چہرے کی داڑھی کے مختصر سے بالوں میں ایک بال سفید آ گیا، اسے نکال دو ورنہ زمانہ تم کو بوڑھا کہے گا۔ زمانے کے زبان سے اگر ڈرتے رہیں گے اس زمانے میں کھانا بھی مشکل ہو جائے گا، پینا بھی مشکل ہو جائے گا۔ زمانے کی زبان جو ہے نہ کسی کو جینے دیتی ہے نہ کسی کو مرنے دیتی ہے۔ یہ زبان جو ہے نہ کسی کو جینے دیتی ہے نہ کسی کو مرنے دیتی ہے، ہمیشہ چلتی رہتی ہے۔ ایک نوجوان نے اپنی گھڑی داڑھی کو اچانک نکال دی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر اس سے پوچھا گیا، بھائی صاحب آپ نے داڑھی کیوں نکالا؟ کتنا بڑا جرم کیا؟ شریعت کی عدالت میں اس سے بڑا جرم کوئی نہیں، شریعت کی عدالت میں اس سے بڑا جرم کوئی نہیں۔ غور سے سننا میرے دوستو، بدل جاؤ آج انشاءاللہ۔ ارے بولو انشاءاللہ، بولو۔ نہیں بدلتے کیا؟ نہیں بدلتے بول کر بولا لو، بیان ختم کر ڈالتا ہوں۔ جو آدمی بدلتا سے نہیں ہے اس کے سامنے بیان کر کے کیا فائدہ ہے؟ آپ بدلیں گے اس امید سے بیان کرتا ہوں، نہ میری بات ہے نہ میرے باپ کی بات ہے، اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات۔ ہر جمعہ امید لے کر آتا ہوں، کچھ نہ کچھ نمازی بن جائیں گے، کچھ تو اللہ کے ڈرنے والے بن جائیں گے، کچھ حرام کو چھوڑنے والے بن جائیں گے، کچھ کے نگاہوں میں حیا آ جائے گی۔ یہ امید لے کر میرے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اس کرسی میں بیٹھتا ہوں، اس کرسی میں بیٹھتا ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو بدل دے، سب کی زندگیوں میں انقلاب لے کر آ جائے۔ بدلنے کا وقت ہے میرے دوستو، بدلنے کا وقت ہے میرے دوستو۔ باہر کے حالات کو آپ نہیں جانتے، زمانہ جانتا ہے باہر کے حالات کو، حضرات علماء بہتر جانتے ہیں باہر کے حالات کو۔ پوچھا گیا اس سے کہ بھائی آپ نے داڑھی منڈا دیا، شریعت کی نگاہ میں اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے۔ اس نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ میں جس آفس یا کمپنی میں کام کرتا ہوں وہاں کے غیر مسلم مجھے اور میری داڑھی کو دیکھ کر مجھے آتنکواد کہتے ہیں، دہشت گرد کہتے ہیں۔ مجھے شرم آئی اور میں نے داڑھی منڈا دی۔ کس کی زبان سے تجھے شرم آئی میرے بھائی؟ یہ غیر مسلم اگر مسلمان کو آتنکواد کہتے ہیں، داڑھی کو سامنے رکھ کر داڑھی منڈا دے، ٹوپی کو سامنے رکھ کر تو پھر ٹوپی بھی نکال دے، جھبے کو سامنے رکھ کر تو پھر جھبے بھی نکال دیں گے، پھر گھروں سے بھی کیا قرآن نکال دیں گے؟ اگر وہ غیر مسلم کہہ دے کہ یہ آتنکواد پھیلانے کا اور دہشت گردی کرنے کی بڑی کتاب ہے الیاذ باللہ، کیا گھر سے بھی قرآن نکال دیں گے؟ باہر والوں کی زبان پر اگر ہم کو اتنی شرم آتی ہے، خدا نہ خواستہ باہر کا کوئی فرد ایسے آدمی کے پاس آ کر کہا، جھوٹا الزام لگا دیا کہ تیری بیوی کو میں نے فلاں جگہ پر کسی مرد کے ساتھ دیکھا، بغیر تحقیق کے کیا وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا، نکاح سے نکال دے گا؟ نہیں نکالے گا۔ کیوں نہیں نکالے گا؟ اس لیے نہیں نکالے گا باہر کے زبان کا اثر مجھے زندگی پر ڈالنا نہیں ہے۔ یہ زمانہ مسلمانوں کے پیچھے پڑا ہے، پڑھنے دیجیے، کچھ فرق نہیں ہوگا۔ ابھی سنتے ہوں گے آپ، اخبارات میں آ رہا ہے، ٹی وی میں آپ حضرات دیکھے ہوں گے، اللہ نہ کرے کہ اللہ کرے کہ نہ دیکھیں آپ، کہ آگرہ کے اندر 5000 غیر مسلمانوں نے غیر مسلم ہو گئے، ہندو ہو گئے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، میں اس بات کو ہرگز نہیں مانتا، آپ بھی نہ مانیں۔ میڈیا کے باتوں پر بھروسہ کرنا ہماری حماقت ہے، حماقت۔ مسلمان سب کا سودا کر سکتا ہے، مسلمان سب کا سودا کر سکتا ہے، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا مسلمان۔ اگر خدا نہ خواستہ کر دیا، خدا نہ خواستہ کر دیا، خدا نہ خواستہ کر دیا، تو مجھے اس کے خون پر بھروسہ نہیں، مجھے اس کے خون پر بھروسہ نہیں۔ مسلمان اور اپنے ہی دین کا سوداگر نہیں ہو سکتا،
صرف اخبارات میں اچھال رہے ہیں تاکہ دوسروں پر اس کا اثر پڑے. ہرگز نہیں میرے دوستو، یہ خبریں یا تو غلط ہوگی، اگر سچی ہے تو بدلنے والے جو لوگ ہیں وہ حقیقت میں مسلمان نہیں رہیں گے. حقیقت میں اگر مسلمان ہے تو ان کا بیک گراؤنڈ خراب رہے گا. زمانہ لاکھ کوشش کر لے، یہ غیر مسلم مسلمان دشمن، چاہے وہ عیسائیت ہو، یہودیت ہو یا فرقہ پرستی ہو، مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ ان کی سازشیں ہیں، لیکن خدا ان کو برابر جواب دے رہا ہے. ہمیں گنہگار ہو کر بھی برابر ان کو جواب دے رہا ہے. مسجدوں کو برا بولتے، مدرسوں کو برا بولتے. الحمدللہ تاریخ میں اب تک نہ کوئی مسجد بدنام ہوئی، نہ اب تک کوئی مدرسہ بدنام ہوا. تاریخ میں اب تک نہ مسجد بدنام ہوئی نہ مدرسہ بدنام ہوا. جتنا یہ لوگ مدرسے اور مسجدوں کو خلاف بولتے گئے، ان کے آشرم بدنام ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ علماء کو، طلباء کو دہشت گرد کہہ رہے تھے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کرے کہ یہ آواز باہر تک چلے جائے. ہمارے مولویوں کے پاس تو برابر کی کنگھی بھی نہیں ہے، لیکن تمہارے آشرموں سے تو تلواریں نکل رہے ہیں، بم نکل رہے ہیں، بندوق نکل رہے ہیں. ہمارے مدرسے کا اصول ان دہشت گردوں کو، فرقہ پرستوں کو آ کر دیکھنا پڑے گا. ہم ہمارے مدرسے میں جب اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں تو اس بچے کو سامنے نہیں بٹھاتے جس کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو، نہیں بٹھاتے. اس بچے کو سامنے بٹھاتے نہیں، اس سے خدمت لیتے نہیں. محتمم صاحب کا، مدرسوں کے محتمموں کا سخت قانون ہے. استاد شاگرد سے خدمت لے سکتا ہے، ماں باپ اولاد سے خدمت لے سکتے ہیں، شیخ مرید سے خدمت لے سکتا ہے، لیکن شریعت کا قانون ہے استاد اگر شاگرد سے خدمت لینا ہے، ایسے شاگرد سے خدمت نہ لے جس کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو. یہ حیا کا اصول کہیں ملے گا؟ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے 3 بڑے شاگرد، ایک کا نام حضرت امام ابو یوسف، دوسرے کا نام حضرت امام محمد، تیسرے کا نام حضرت امام ظفر رحمت اللہ علیہم اجمعین. تینوں کے تینوں بھی بڑے ذہین تھے، بڑے فطین تھے، بڑے متقی تھے، بڑے پرہیزگار تھے. حضرت امام ابو حنیفہ کے درس میں سب سے پہلے آ کر بیٹھتے. ان تینوں میں سب سے پہلے حضرت امام محمد تشریف لاتے. عمر میں چھوٹے تھے، جسامت میں پتلے تھے، لیکن سب سے پہلے حضرت امام محمد حضرت امام ابو حنیفہ کے سبق میں آتے، پہلی صف میں آ کر بیٹھتے. ایک مرتبہ حضرت امام ابو حنیفہ آئے، مسند میں بیٹھے، دیکھا کہ پہلی صف میں امام محمد بیٹھے ہیں. میں امام کہہ رہا ہوں، لیکن میں امام کہہ رہا ہوں، ابو حنیفہ کے نزدیک تو ابھی پتا نہیں کہ یہ سامنے بیٹھنے والا بچہ وقت کا امام بننے والا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ نے کیا کہا؟ دیکھا کہ پہلی صف میں نگاہوں کے سامنے وہ بچہ بیٹھا ہوا ہے جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، ابھی نابالغ ہے، داڑھی تو بالغ ہونے کے بعد آتی ہے. ابھی وہ بچہ بیٹھا ہوا ہے جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، بے ریش ہے، اردو میں اسے امرت کہتے ہیں. امام ابو حنیفہ نے کیا کہا امام محمد سے؟ بیٹے اٹھو اور پیچھے جا کر بیٹھو. استاد کا حکم ہے. امام ابو حنیفہ کا حکم سن کر حضرت امام محمد اٹھے اور سیدھے جا کر پیچھے بیٹھ گئے. سیدھے جا کر پیچھے بیٹھ گئے. پورا سبق ہوا. سبق کے بعد حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اٹھ کر نکلے. ساتھ میں حضرت امام ابو یوسف بھی تھے علیہ الرحمہ. حضرت ابو یوسف شاگرد ابو حنیفہ استاد سے پوچھے علیہ الرحمہ سے، حضرت محمد تو سب سے پہلے آئے، ہم سب سے پہلے آئے، پہلی صف میں وہ گھنٹوں سے آپ کا انتظار کر رہے تھے، آپ آ کر بیٹھتے ہی ان کو اٹھا کر پیچھے کر دیا اور پیچھے کے لوگوں کو آپ نے سامنے کر دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ نے حضرت امام ابو یوسف سے کہا، بات دراصل یہ ہے کہ امام محمد جو ہے نا
ان کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، اور نبی نے ان چہروں کو دیکھنے سے بھی منع کیا ہے جن کے چہروں میں داڑھی نہیں ہے۔ نبی نے ان چہروں کو دیکھنے سے بھی منع کیا ہے جن کے چہروں پر ابھی داڑھی نہیں آئی ہے۔ داڑھی آنے کی عمر جو ہوتی ہے وہ بڑی احتیاط کی عمر ہوتی ہے۔ اسی لیے میرے دوستو، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، امی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عثمان غنی کو، حضرت علی کو۔ نبی کے زمانے میں عورتیں مسجد کو آتی تھیں۔ ایک تکرار ہے نا ابھی، تمہیں نہیں معلوم عورتیں مسجد کو آ سکتی کہ نہیں آ سکتی بول کر؟ ایک جماعت بولتی آ سکتی، حضور کے زمانے میں آتی تھی۔ حضور کے زمانے کو بھی 2014 کو فرق نہیں ہے کیا؟ حضور کا زمانہ کیا تھا؟ احتیاط کیا تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ کیسے تھے؟ حضور کے زمانے میں کافر کی نگاہ بھی مسلمان پر نہیں اٹھتی تھی۔ جس زمانے میں میں اور آپ جی رہے ہیں اس زمانے میں ہماری گھر کی عورتوں پر کافر کی نگاہ بعد میں اٹھتی ہے، مسلمان کی نگاہ پہلے اٹھتی ہے۔ بیٹے کی نگاہ میں کنٹرول نہیں ہے جب ماں پر اٹھتی ہے، بھائی کی نگاہ میں کنٹرول نہیں ہے جب بہن پر اٹھتی ہے، دیور کی نگاہ میں کنٹرول نہیں ہے جب بھاوت پر اٹھتی ہے۔ ایسے دور میں حضرت عمر فاروق کے فتوے پر گھٹنے ٹیک کر عمل کرنا پڑے گا۔ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں جو بڑے بڑے مسئلے حل کیے، اس میں سے ایک مسئلہ کیا تھا؟ عورتیں مسجد کو نہ آئیں، عورتیں مسجد کو نہ آئیں۔ جب عمر کا فیصلہ ہوا، امی عائشہ خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد امی عائشہ کبھی اپنا حجرہ چھوڑ کر مسجد نبوی میں آ کر نماز نہیں پڑھی۔ امی عائشہ بڑی ہے کہ ہمارے گھر کی اماں بڑی؟ ارے بولو، امی عائشہ، اللہ اکبر۔ وہ مائیں تھی جن کے بارے میں قرآن کا حکم آ گیا کہ پیغمبر تمہارا درجہ پوری امت کے لیے جیسے باپ کا ہے، بالکل اسی طریقے سے تمہاری بیویوں کا درجہ امت کے لیے ماں کا ہے۔ اس کے باوجود جب عمر نے فیصلہ کیا کہ کوئی عورت آج کے بعد مسجد میں آ کر نماز نہ پڑھے، اس کی مسجد اس کا گھر، اس کی مسجد اس کا گھر۔ اور گھر میں بھی نماز کہاں پڑھنا؟ اندر کے روم، اندر۔ جتنا اندر گھس کر انہیں نماز پڑھتی کی اتنا زیادہ اسے ثواب۔ ہمیں جتنا باہر نکل کر پڑھتے ہیں کہ اتنا زیادہ ہم نہ ثواب۔ باہر نکلنے کی ہماری حد کیا؟ مسجد۔ اندر گھسنے کی اس کی حد کیا؟ بیڈ روم۔ انہیں اندر جا کر نماز پڑھے۔ لیکن ہمارے دونوں میں کمپرومائز ہو گیا، تمہیں باہر جا کو پڑھو کو، ہمیں اندر پڑھتے نہیں۔ دونوں برابر ہو گئے، تمہیں باہر جا کو پڑھو کو، ہمیں اندر پڑھتے نہیں، ہم دونوں برابر، سوا سوا۔ اگر عورتیں، عمر اللہ جزائے خیر عطا فرمائے حضرت عمر فاروق کو، عمر نے فیصلہ کر دیا آج کے بعد کوئی عورت آ کر مسجد میں نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھے۔ سب خاموش، مدینے کے زمانے کی عورتیں سب خاموش ہو گئی۔ اکا دکا جو سوال کی اس کا جواب حضرات صحابہ دے دی، لیکن عورتوں میں سب سے زیادہ عالمہ، فاضلہ، فقیہہ، شریعت کے مسائل پر سب سے زیادہ گہری نظر رکھنے والی امی عائشہ، اس کی خاموشی کے بعد ہی سب فیصلے۔ امی عائشہ تک عمر کے فیصلے کو سرائی۔ عمر تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا۔ میں بھی یہی کہتی ہوں، حضور کا زمانہ اور تھا، ہمارا زمانہ اور ہے۔ کتنے سال؟ 5-6-10 سال کا فرق ہوتا تھا۔ 5-6-10 سال کے درمیان کے عرصے پر حضرت امی عائشہ فرماتی ہے کہ اے عمر بالکل سچ فیصلہ تمہارا، حضور کا زمانہ اور تھا، ہمارا زمانہ اور۔ اگر آج کے زمانے کی عورتوں پر امی عائشہ فرماتی ہیں، آج کے زمانے کی عورتوں پر حضور کی نظر پڑ جاتی تو کھلے الفاظ سے نبی مسجد میں آنے سے منع کر دیتے تھے۔ لَمَنَعَهُنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بھی ضرور اللہ کے رسول عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کر دیتے تھے۔ کچھ کام شریعت کا 90% حصہ نبی نے خود ادا کر کے چلے گئے، 10% جو تھا اسے کیا کیے؟
اے صحابہ تم میری شریعت پر غور و فکر کر کے تم فیصلے سناؤ، کہیں ایسا نہ ہو جائے پوری شریعت میں پیش کر کے چلے جاؤں، آئندہ تمہارے فیصلوں کا کوئی انکار نہ کرے، اس لیے میں کچھ حصہ شریعت کا چھوڑ کے جا رہا ہوں، کچھ حصہ شریعت کا اس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ میرے ابو بکر کی خلافت مکمل ہو جائے، میرے عمر کی عدالت مکمل ہو جائے، میرے عثمان کی سخاوت مکمل ہو جائے، میرے علی کی عدالت مکمل ہو جائے۔ حضرت عمر کے حوالے شریعت کے کچھ مسائل دے کر گئے، میرے بعد اجتہاد کر کے امت کے سامنے پیش کر دینا۔ ابو بکر کے حوالے کچھ کر کے گئے، میرے بعد اجتہاد کر کے امت کے سامنے پیش کر دینا۔ حضرت عمر نے فیصلہ کر دیا کہ آج کے بعد کوئی عورت مسجد کو نہ آئے۔ لیکن ہمارے سے زیادہ ہوشیار کون ہے؟ فوراً بولتے ہیں حضرت جب مسجد کو نہیں آنا بولے تو مسجد حرام بھی مسجد ہی چنا، مسجد نبوی بھی مسجد ہی چنا۔ تو میں بول رہی سو پورا غلط حضرت، میں اس سال حج کو جا کر آیا، میرے ہنکیاں سے دیکھا، یعنی یہ بولنا چاہ رہا میں حج کو گیا تم نہ معلوم نہیں۔ ایک ایڈورٹائز یہ بھی ہوگا نا، میں اس سال حج کو جا کر آیا حضرت، میں دیکھا کتنے بھائی کہاں حضرت بازو بازو کھڑ کو نماز پڑھ رہی حضرت، وہاں کی حکومت روکتی ہے، اس کا جواب بھی ہمارے اکابر نے دیا ہے۔ مسجد حرام میں عورتوں کو آنے کی اجازت اس لیے ہے کہ ساری کائنات میں کعبہ صرف ایک ہے، ساری کائنات میں کعبہ اور ساری کائنات میں مسجد حرام بھی ایک ہے، وہاں عورتوں کو آنے سے اگر روک دیا گیا تو پھر وہ فضیلت وہ عورتیں کیسے حاصل کریں گی؟ وہ فضیلت کیسے حاصل کریں گی؟ پھر بھی حکم ہے جب تم مسجد حرام کو آؤ تو تمہارا حلقہ الگ ہو جائے۔ میں نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، حضرات حجاج نے بھی دیکھا کہ وہاں کے متوع، وہاں کے علماء، وہاں کی پولیس 99.9% یہ کوشش کرتی ہے بیچ صفوں میں جا جا کر عورتوں کو اٹھا اٹھا کر عورتوں کے حلقے میں پیش کر دیتی ہے، جاؤ 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 وہاں وہاں وہاں، وہ مجبوری۔ پھر مسجد نبوی میں اس لیے آتی ہے کہ مسجد نبوی کا حکم بھی دوسرے مساجد سے الگ ہے۔ مسجد حرام میں 1 لاکھ نمازوں کا ثواب، مسجد نبوی میں 50,000 نمازوں کا ثواب۔ لیکن مسجد نبوی میں اور مسجد حرام میں فرق کیا ہے؟ مسجد حرام مکہ مکرمہ کے ہر دروازے سے مرد عورت مل کر داخل ہوتے، مل کر نکل جاتے، لیکن مسجد نبوی میں عورتوں کو داخل ہونے کے دروازے الگ، مردوں کو داخل ہونے کے دروازے الگ۔ یہ دروازے الگ الگ سب سے پہلے کس نے بنایا؟ حضرت عمر فاروق نے بنایا۔ مسجد نبوی میں مردوں کے داخل ہونے کے دروازے الگ ہیں، عورتوں کے داخل ہونے کے دروازے الگ ہیں۔ حضرت عمر کے فیصلے کے بعد سب سے پہلے عمر کے فیصلے پر شدت اور سختی کے ساتھ عمل کرنے والے کون تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر۔ موت کے وقت حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا میرے ابا امیر المؤمنین عمر فاروق نے جب فیصلہ کر دیا مسجد نبوی میں مردوں کے داخل ہونے کے دروازے الگ، عورتوں کے دروازے الگ ہیں، تو میرے رب کی قسم میں اپنی پوری زندگی میں اس دروازے سے کبھی داخل نہیں ہوا جس دروازے سے عورت داخل ہوتی۔ یہ احتیاط تھی۔ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا میں کبھی اس دروازے سے داخل نہیں ہوا۔ آج مندریں کیوں بدنام ہو رہی ہیں؟ میں مندروں کی تحقیر نہیں کرتا، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ آشرموں کی تحقیر نہیں کرتا، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ ہر مذہب کا ایک مقدس گھر ہوگا، ہر مذہب کی ایک مقدس کتاب ہوگی، ہر مذہب کے مقدس رولز اور ریگولیشن، قانون و ضابطے ہوں گے۔ میں کسی مندر، کسی چرچ، کسی گرجا گھر کے خلاف بات نہیں کرتا، کسی آشرم کے خلاف بات نہیں کرتا، رامائن، مہابھارت اور گیتا کے خلاف بات نہیں کرتا، بائبل کے خلاف بات نہیں کرتا۔ میں بات کروں گا مسجد کی، میں بات کروں گا شریعت کی، میں بات کروں گا قرآن کی، لیکن میں ہندوستان کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کم سے کم یہ قانون تو تم آشروں میں اختیار کرو۔ اگر یہ پروفٹ محمد کا قانون جو مدرسے اور مسجدوں کے اندر پائے جاتے ہیں، مرد ہی الگ عورتیں الگ، جہاں مرد وہاں عورت نہیں، جہاں عورت وہاں مرد نہیں، یہ قانون اگر تمہارے آشرم میں ہوتا تو آج آشرم کبھی بدنام نہ ہوتے، آج آشرم بدنام نہ ہوتے۔ میں ایک ہندوستانی ہوں، جہاں مسجد کو نقصان پہنچتا ہے تو مجھے درد ہوتا ہے، وہاں کوئی مندر بدنام ہوتی ہے تو شرم بھی آتی ہے۔
ایک ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے، گرچہ کہ وہ ہمارے قانون اور عقائد سے الگ ہے، لیکن آج آشرموں سے تلواریں کیوں نکل رہی ہیں؟ ریوالور کیوں نکل رہے ہیں؟ زندی لڑکیوں کو دفن کر کے ان کی ہڈیاں آشرموں کی بنیادوں سے کیوں نکل رہے ہیں؟ میرا جواب سنو نوجوانوں، دوسرے کچھ اور جواب دیں گے، یہ عاجز کچھ اور جواب دیتا ہے۔ آشرموں سے یہ میٹیریل دہشت گردی کا کیوں نکل رہا؟ کرنے والے 100% گنہگار تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن وہ لوگ بھی کم نہیں جو ایسے جلسوں میں شریک ہوتے ہیں۔ جلسوں میں شریک ہوتے ہیں، خواجہ میوزک لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی قطعاً اجازت۔ 150 پونے 200 سال سے الحمدللہ دارالعلوم دیوبند کی بنیادیں ہیں، 65 سال سے زیادہ دارالعلوم سبیل الرشاد کی بنیادیں ہیں۔ ندوۃ العلماء کی بنیادوں کی تاریخ اٹھاؤ، مظاہر العلوم سہارنپور کی بنیادوں کی تاریخ اٹھاؤ۔ جن مدرسوں کو دہشت گردی کے اڈے بول 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 کر ان کے گلے پست ہو گئے، ان مدرسوں سے مطبخ اور کچن میں کاٹنے کی چاقو بھی برابر نہیں ملی۔ ان مدرسوں سے کچن میں، مطبخ میں پیاز، لہسن، ٹماٹو، پنڈو، گوشت کاٹنے کے چاقو برابر نہیں ملے۔ جن کو یہ ملک بڑی عزت کے ساتھ نگاہ اٹھا کر دیکھتا تھا، ان آشرموں کی حالت کیا ہوئی؟ سادھوؤں کا حال کیا ہے؟ سادھوؤں کا حال کیا ہے؟ یہ کیوں؟ یہ جواب یہ ہے کہ یہ ان کے کالے کرتوت ہیں، بالکل صحیح۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ مسلمانوں کے مقدس کتابوں اور مقدس عبادت گاہوں، مدرسوں کے خلاف بولنے کی خدا کی طرف سے سزا ہے، خدا کی طرف سے سزا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی برابر کا جواب دندہ شکن دے رہا ہے۔ تم مسجدوں کے خلاف بولو گے، مندریں بدنام ہو جائیں گی، تم مدرسوں کے خلاف بولو گے، آشرمیں بدنام ہو جائیں گی، تم علماء کے خلاف بولو گے، تمہارے مذہب کے سادھو بدنام ہو جائیں گے۔ خدا جواب دے رہا ہے۔ ان کے تانوں سے مسلمان ڈر کر آج داڑھی کے خلاف بولے تو داڑھی مڑا دیے، صبح نماز کے خلاف بولے گے، کیا نماز چھوڑ دے گا مسلمان؟ پرسوں رمضان کے روزے کے خلاف بولے تو کیا رمضان کے روزے کے خلاف کر دے گا مسلمان؟ مسلمان کو تو اللہ کے اس کے رسول کی شریعت پر ڈٹ کر عمل کرنا چاہیے۔ داڑھی رکھنا۔ قریب میں پولیس پکڑ لی بندے، چورا گرا کو نہیں، وہ مزمل صاحب تم نے بھی پکڑی کیا؟ بندے کہیں کو پکڑتی بولتا ہے ہیلمٹ کو پکڑ لی پولیس۔ اب آدمی رستے میں جاتے رہتے ہیں، دیکھتے ہیں، کھڑ جاتے ہیں، ہمارے نوجوان ساتھی بھی پریشان ہو جاتے ہیں، مزمل صاحب کو پولیس پکڑ لی۔ مطلب پریشان ہونے کو بھی ہندوستان کی پولیس ہے جو وہیں سے بھی زیادہ سستا ہے، اتنا کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ بڑے سے بڑا سرکل بھی صاحب رو چنا ادھر آ تو کو بول کو ہمیں دیے نہیں، خالی جیب میں ہاتھ ڈالے تو بس ٹھنڈا ہو جاتا انہیں۔ دینا دور کی بات حسین بھائی، خالی جیب میں ہاتھ ڈالے تو بس سے۔ اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی پریشانی نہیں۔ آگے 2-3 نوجوان آگے، کیا حضرت کیا بھی نہیں بھی پکڑ لیا ہے کیا حضرت ڈاکومنٹ نہیں رہا تو بھی فرق کیا؟ کس کے پاس ہندوستان میں ڈاکومنٹ ہے برابر رہے جو مزمل کے پاس رہنے کے واسطے ہے؟
پھر بھی ہے ایسا سمجھنے کو نہیں ہے بلکہ کسی بھی اٹکا ڈلنے جاتا ہے میرے پاس الحمدللہ ایمیشن ٹیسٹ بھی ہے ابھی کیا رہتا تھا وہ انشورنس ہے کہ نہیں معلوم نہیں ہوا میرے دوست عادل صاحب بناتے تھے وہ میرے حال ہے ڈاکومنٹ ایک چیز نہیں ہیلمٹ پکڑتے رہتا میں بھی دیتے رہتا ہمارے دوست آئے حضرت ایک کام کرنا حضرت تمہیں علاقہ کے سامنے سے بھی تمہیں کھڑکو جڑکو تمہیں ہاتھ پن کو جواب دیا تو اچھا دکھتا نہیں حضرت یہ پگڑی نہیں اٹھا کو تمہیں ڈکی میں رکھ لینا حضرت ایک ہیلمٹ چپ کے لائٹ میں کو دیتا تم نا مجھے بول رہا ہے محبت اس کی علماء کو جو محبت ملتی نا اوریجنل سمجھ میں آئی بات آپ کی محبت کی میرے رب کی قسم میں اتنی عزت کرتا ہوں آپ کی محبت کی میں اتنی عزت کرتا ہوں اللہ کے طرف سے یہی میری دولت ہے جو آپ کی محبت ہے میرے پاس کوئی کروڑوں کا سرمایہ نہیں ہے علم ہے تو اساتذہ کی جوتیوں کا صدقہ عمل میں بھی آپ سے پیچھے ہوں لیکن آپ کی محبت کی میرے نوجوان ساتھیوں کی محبت کی میرے رب کی قسم میں بہت عزت کرتا ہوں حضرت ایک سادہ سیدھا ہیلمٹ لے کر دے نہیں بھائی نہیں ہوتا نہیں حضرت یہ لگا آج کل ووٹی قانون ٹائٹ ہے نہیں بھی نہیں ہوتا کیا حضرت تمہیں کب پولیس پکڑتی کہ اسے 100 روپے دیتے رہتے کہ بولیا ظالم ظلم پر مضبوط ہے تو نبی کا غلام کیا سنت پر مضبوط ہو نہیں سکتا ارے جاتے جاتے ٹھوکر لگی ناخن کا ہنگوٹے کا ناخن اکھڑ گیا بولے اسپتال کو گئے انہیں ٹنچر کر رہا ہے آپریشن کر رہا ہے پٹی لگا رہا ہے 150-200 روپے انہیں لے رہا ہے اپنی ذات کو بچانے کے لیے 500 روپے قربان کر رہے ہیں نبی کی سنت کو حفاظت کرنے کے لیے ہماری دولت جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اس نبی کے نام لینے کے صدقے میں روزانہ 100 روپے بھی اگر قربان کرو تو کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا 100 روپے بھی قربان کرو کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا زمانہ تانا دے گا ان تانوں سے ہم لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے زمانے کی زبانیں ہمیشہ اسلام کے خلاف اٹھی ہے اسلام نہ بجھا ہے نہ بجھے گا میرے نبی کی پیشین گوئی ہے ایک دور وہ آئے گا ایک دور وہ آئے گا ہر کچے اور پکے گھر کے اندر اسلام داخل ہو جائے گا ہر کچے اور پکے گھر کے اندر داخل ہو جائے گا اسلام لوگ قبول کریں گے قبول کرنے کے 2 طریقے ہوں گے یا تو وہ اسلام کو ضرور پسند کر کے عمل کریں گے یا نہیں تو وہ مجبور ہو کر اسلام کو قبول کریں گے ارے اسلام کو پسند کر کے قبول کرنا یہ تو اچھی بات ہے لیکن مجبور ہو کر اسلام کو کیوں قبول کریں گے تو حضرات شارحین نے فرمایا کوئی ان کو کلمہ پڑھانے پر مجبور نہیں کرے گا کوئی ان کو کلمہ پڑھانے پر مجبور نہیں کرے گا اسلام کی اس بات کی اجازت دیتا نہیں ہے اب ہم پوچھنا چاہتے ہیں پروین توکاڑیا سے سدرشن سے گری راج صاحب سے RSS کے بڑے بڑے لیڈران سے 1 لاکھ جہاد کے بارے میں تم نے پورے ملک کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے تھوڑی دیر کے لیے آگرہ کے حادثے کو ہندوستان کا مسلمان سچ بھی مان لے ہم ان سورماؤں سے پوچھنا چاہتے ہیں تمہاری رامائن لاؤ تمہاری مہابھارت لاؤ تمہاری گیتا لاؤ تمہارے پجاری صاحبان کو لاؤ تمہارے سادھو اور سنت صاحبان کو لے کر آؤ ہم پوچھنا چاہتے ہیں سینہ تان کر نہیں محبت کے ساتھ پوچھنا چاہتے ہیں کیا تمہارے رامائن گیتا مہابھارت کے اندر یہ لکھا ہے کسی مسلمان کو تم پکڑ کر زبردستی ہندو بناؤ ہم بتائیں گے قرآن کھول کر کہ ہمارے قرآن میں لکھا ہے کہ کسی ہندو کو پکڑ کر زبردستی مسلمان نہ بناؤ لا اکراہ فی الدین دین میں زبردستی نہیں ہے ہم قرآن کھول کر دکھائیں گے ہمارے قرآن میں ہے کہ کسی غیر مسلم کو پکڑ کر زبردستی اسے مسلمان بنانے کی اجازت نہیں ہے زبردستی جو اسلام قبول کرتا ہے اس کے اسلام کا اعتبار بھی اسلام کے اندر نہیں ہے اب اسلام قبول کرنے والوں سے پوچھو کہ تم کیوں اسلام قبول کر رہے ہیں تمہارا بیٹا اگر مسلمان ہو گیا تو پوچھو تمہارے بیٹے سے کہ کیوں مسلمان ہو گیا تمہاری بیٹی مسلمان ہو گئی ہے تو پوچھو کہ تمہاری بیٹی سے کہ تمہاری بیٹی کیوں مسلمان ہو گئی ہے کیونکہ اس ملک کے اندر مذہب کو کنورٹ کرنا ممکن ہے کہ جرم ہو میں قانون کو نہیں جانتا اس مسئلے پر آپ حضرات مجھے مشورہ دیں مذہب بدلنا جرم ہو سکتا ہے لیکن محبت کرنا تو جرم نہیں ہے صحیح بول رہا ہوں کہ غلط بول رہا ہوں کیا ابھی سمجھ نہیں سکا بیٹھے ہی نا
नमाज पढ़ना जुर्म, रोजा रखना जुर्म, मस्जिद बनना जुर्म, अजान देना जुर्म, किसी को कलमा पढ़ाना जुर्म, दाढ़ी रखना रखवाना जुर्म, मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं। रजिस्टर ऑफिस को गया था, देखा तो बहुत सारे फोटो पड़े हैं, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की। में पूछा ये भी दूधी लगा यहाँ पुलिस स्टेशन में रखो रहते हैं सब फोटो, यहाँ रजिस्टर ऑफिस में नहीं है सर, रजिस्टर मैरिज की ऑफिस भी यहाँ भी रजिस्टर मैरिज होता सो कहीं को भी यहाँ रखा है नहीं जाते ही कौन तो भी रजिस्टर मैरिज करना कतो जाको पेपर फुल कर डाल को आ जाना, 1 महीने तक उसके फोटो हमारा नहीं, 1 महीने तक कौन भी आपको ऑब्जेक्शन नहीं करा तो उसका मैरिज होता सो रजिस्टर होता सो। अच्छा तुम्हें घर के अंदर फोटो हड़ताल को कौन तो भी ऑब्जेक्शन करेगा बोल के इंतजार करे तो कौन ऑब्जेक्शन करता? तुम्हें टाइम्स ऑफ इंडिया में डालना एक पट्टा पट्टिया को रजिस्टर मैरिज के पेपर दिए ही ऑब्जेक्शन रहा तो फला मोहल्ले के पुलिस स्टेशन को जाओ बोल को, रजिस्टर ऑफिस में अंदर कमरे में वो भी पेपर भी अजीब लगा, कोई जीरक्स लगा कोई। अब उसकी अम्मा को क्या मालूम कि इन्हें पेपर कब सबमिट करी बोलकर, उसके बाबा को कब मालूम कि पेपर सबमिट करी बोलकर। कौन सी भी इस मुल्क के अंदर मुमकिन है कि बड़े बड़े काम जुर्म हो, लेकिन मोहब्बत करना जुर्म नहीं है। तुम्हारी बेटी से पहले ये पूछो कि तू मुसलमान क्यों हुई, ये ना पूछो, पहले ये पूछो कि तू एक मुसलमान से मोहब्बत क्यों करी। समझ रही? दुकान में मटेरियल रहा तो दुकान खोलेंगे, सोचो आने वाला आता लेने वाला लेता, हमारे सीनों में मोहब्बत ज्यादा है। कौन सी भी करी तो हमें क्या करना, कौन सी भी करी तो हमें क्या करना है। हम इन लोगों को पूछना चाहते हैं, तुम पहले अपनी औलाद को पूछो कि तू एक मुसलमान से मोहब्बत क्यों की, तो वो जवाब देगा या जवाब देगी कि मोहब्बत में भी वफादार अगर कोई नजर आया तो इस मुल्क में मुसलमान ही नजर आया। मोहब्बत में भी वफादार अगर कोई नजर आया तो इस मुल्क में मुसलमान ही नजर आया। लोगों के तानों को देखकर मेरे दोस्तों अपने आमाल को बर्बाद न करो, नबी की सुन्नतों को बर्बाद न करो। मेरे नबी जो लेकर आए उस पर अमल करो। मैं ये बात किस लिए आपके सामने अर्ज किया कि हुकूक की 2 किस्में हैं, एक किस्म अल्लाह के अदाई की और दूसरी किस्म बंदों के। अल्लाह के जो हुकूक है उसमें रसूलुल्लाह के हुकूक भी दाखिल हो गए। नमाज का पढ़ना, रोजे का रखना, ज़कात का देना, हज का करना, ये तमाम हुकूक अल्लाह तबारक व तआला के हैं। दूसरे जो हुकूक है वो बंदों के हुकूक हैं। बंदों के हुकूक में सबसे पहला दर्जा माँ बाप का आता है। इसीलिए अल्लाह ने हर हक के पहले दर्जे को पेश किया, नबी ने हर हक के पहले दर्जे को पेश किया। फरमाया, जब मेरे नबी से पूछा गया अय्युल अमली अहब्बु इलल्लाहि ताला, सबसे पसंदीदा महबूब अमल अल्लाह के नजदीक कौन सा है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अस्सलातु अला वक्तिहा, वक्त पर नमाज अदा करना। तुम्मा अय्युन या रसूल अल्लाह, इसके बाद कौन सा अमल है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बिर्रुल वालिदैन, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना। फिर साइल ने सवाल किया सुम्मा अय्युन या रसूल अल्लाह, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने के बाद भी कौन सा अच्छा अमल अल्लाह के नजदीक है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल जिहादु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना खालिस नीयत के साथ, ये है माँ बाप का दर्जा। इसीलिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माँ बाप का दिल दुखाने वाला इस धरती के अंदर इतना बदतरीन इंसान है कि शबे कद्र में भी माँ बाप के दिल दुखाने वाले की दुआ अल्लाह कबूल नहीं करते। शबे कद्र तो बड़ा मुकद्दस मौका है, मुकद्दस रात है। कैसे कैसे गुनहगारों को खुदा माफ कर देते हैं, लेकिन माँ बाप का दिल दुखाने वाले को खुदा माफ नहीं करते। माँ बाप का दिल दुखाने वाले को खुदा माफ नहीं करते। हर बच्चे का ये फर्ज है, हर बच्चे का ये ख्याल है, रहना चाहिए कि मेरे से मेरे माँ बाप को सुकून पहुंचे। 2 जुमा पहले बोला था मैं आपको, सबके सामने आर्गुमेंट कर सकते हैं, माँ बाप के सामने आर्गुमेंट नहीं कर सकते, बहस नहीं कर सकते। माँ बाप के सामने आर्गुमेंट नहीं कर सकते, बहस नहीं कर सकते। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, 3 आदमी जब मरने के वक्त पर आते हैं तो उनकी मौत को खुदा खुद सख्त बना देते हैं। मैंने एक अजीब रिवायत देखी इस हदीस के ज़िमन में, मौत के वक्त का तो मौत के करीब का जो वक्त होता है वो तो सख्त ही वक्त होता है।
لیکن خدا اور سخت بنا دیتے ہیں. کون ہے 3 آدمی وہ جن کی موت بڑی سخت ہو جاتی ہے؟ ایک جو نماز نہیں پڑھتا اس کی موت سخت، دوسرا جو شراب پیتا ہے اس کی موت سخت، تیسرا جو ماں باپ کو ستاتا ہے اس کی موت سخت. کم سے کم اس وقت کا تو خیال کرو کہ اگر ہم اپنے ماں باپ کو ستائیں گے. اور ایک مسئلہ سن لو، ایک صاحب گزشتہ جمعے کے بیان کے بعد مجھ سے پوچھے کہ حضرت اگر ہمارے والدین اپنے بچوں کے درمیان میں پراپرٹی تقسیم کرنے میں کمی پیشی کرے تو کیا کرنا؟ کیا بھی نہیں کرنا، بھرت کو مڑنے کو سجانا. پراپرٹی کس کی؟ ماں باپ کی. کمائے کون؟ ماں باپ. پسینہ کس کا بہا؟ ماں باپ کا بہا ہے. دنیا کو ڈاکٹر امبیڈکر صاحب کے قانون کو سامنے رکھ کر ماں باپ کی عظمت کے ساتھ مذاق نہ کرو، شریعت کو سامنے رکھ کر ان کا احترام کرو. ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے درمیان میں پراپرٹی برابر تقسیم کرے. خدا نہ خواستہ اگر ماں باپ اپنی اولاد کے درمیان میں پراپرٹی برابر تقسیم نہیں کرتے، بڑے بیٹے کو زیادہ دے دیے، چھوٹے بیٹے کو کم دیے، ماں باپ کی طرف سے تو ظلم ہوگا ہی ہے. لیکن چھوٹے بیٹے کو ماں باپ کے ساتھ جھگڑا کرنے، ماں باپ کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنے، ماں باپ کی پراپرٹی کو برابر حق لینے کے لیے کسی بیٹے کو شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی. تو پولیس کا ہاتھ تھام یا کورٹ اور عدالت کچہری کو ماں باپ کو لے کر جا. دیکھے ہوں گے آپ لوگ، زمانے نے دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے، ماں باپ کے ساتھ بچے صرف پراپرٹی کے عنوان پر کتنی بحث کرتے ہیں، کتنی بحث کرتے ہیں. دیے تو احسان، نہیں دیے تو کچھ بھی نہیں. اگر پراپرٹی میں کچھ بھی نہ دیے تب بھی ماں باپ کا احسان رہتا ہے. اس لیے کہ جب ہم چھوٹے تھے کیا وہ ہم کو دودھ نہیں پلائے؟ جب ہم چھوٹے تھے کیا ہم کو جھولا نہیں جھلائے؟ اتنا بڑا مجمع نہیں. اس وقت جس میں بھی انسان ہے، ہندو مسلمان کا سوال نہیں، ہر انسان کا، اور اس سے پہلے جتنے انسان پیدا ہوئے اور اس کے بعد جتنے انسان پیدا ہوگے، سب مل کر یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم میں سے کوئی ایسا گزرا ہے جو اپنے ماں باپ کا حق ادا کیا ہو. نیاز یہ ذرا پیچھے جا کر آوازوں کو کم کرو. جاؤ زبی بھی ذرا بولو. ایک صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کے ہم نے بیانات سنے، آپ کی نصیحتیں سنی، ماں باپ کے حقوق بڑے بتائے. میرا گھر اتنا مختصر ہے کہ اس گھر کے اندر میں اور میری بوڑھی ماں رہتی ہے، بس میں اور میری بوڑھی ماں. صبح کو جب میں نکلتا ہوں جنگل سے لکڑیاں کاٹنے کے لیے، تنہا میری ماں کو گھر میں چھوڑ کر نکلنے میں مجھے خوف ہوتا ہے. میں کیا کرتا ہوں، میری ماں کو بھی ساتھ لے لیتا ہوں. میری ماں چلنے کے قابل نہیں، اس لیے میں میری ماں کو اپنے کھانے میں اٹھا لیتا ہوں. اور میرا جو گھر ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احد پہاڑ کے پیچھے ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے پیچھے میرا گھر ہے. حجاج کرام جو احد پہاڑ کو گئے وہ دیکھے ہوں گے کتنا بڑا احد پہاڑ ہے. الحمدللہ یہی وہ پہاڑ ہے دنیا کا انشاءاللہ جو جنت میں ہمارے ساتھ رہے گا. خدا نے اس کو وہ بشارت، خدا کے رسول نے اس کو وہ بشارت عطا کی ہے. وہ صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں میری ماں کو اپنے کھانے میں اٹھا کر عرب جزیرت العرب کی گرمی کو برداشت کرتے ہوئے 2 پہاڑوں کو چڑھتا ہوں اور اترتا ہوں اور آتا ہوں، جنگل سے لکڑیاں کاٹتا ہوں اور پورا بیپار کر کے پھر شام کو پھر میری ماں کو اپنے گود میں کھانے میں اٹھا کر گھر تک لے کر جاتا ہوں. آپ نے جو حقوق بتائے ہیں ان تمام حقوق کو سامنے رکھ کر میرا ایک سوال ہے، یا رسول اللہ، میں اتنی خدمت میری ماں کی کرتا ہوں، کیا میں نے میرے ماں کا حق ادا کر دیا؟ ماں کو گود میں اٹھانا،
इतना बड़ा मजमा बैठा हुआ है, 2-3% भी ऐसे नहीं होंगे जो अपने माँ को उठाए होंगे कभी किसी अस्पताल में चढ़ते हुए उतरते हुए। जोरू को कौन कौन उठाए? सब उठेंगे हाथा। माँ को कांधे में गौर करो अपनी माशरती जिंदगी पर, गौर करो कितनी औलाद इस वक्त ऐसी है जिनकी माएं दूसरे घरों में जाकर बर्तन धोती हैं। कितनी माएं ऐसी हैं जो दूसरे घरों में जाकर दूसरों के कपड़े धोती है और उनका जवान बेटा गपशप करता है, चुन खाता है और अपना पूरा पैसा अपने पान पर, पान पराग पर, मोबाइल पर, इंटरनेट पर, एसएमएस पर खर्च करता है। वो जवान बेटा जानता है कि मेरी माँ रोजाना इतने घरों में जाकर बर्तन धोती है। वो बेटा बेटा नहीं, एक आवारा फिरने वाले कुत्ते से भी बदतर। छोटा था बच्चा तो अलग बात थी, होश नहीं। जब बच्चा कुछ बड़ा हो गया, कमाने के लायक हो गया, कमाने के लायक हो गया, इस उम्र में अगर उसकी मां तकलीफ उठाती है तो बेटे को शर्मानी चाहिए, बेटे को शर्मानी चाहिए। मां तो वो जात है मेरे दोस्तों जिसका इकराम खुद मेरे नबी ने किया है। मेरे नबी जब पैदा हुए 2 साल की उम्र, मेरे नबी की अम्मा का इंतकाल हो गया, हजरत आमना। मेरे नबी अभी पैदा नहीं हुए, 3-4 महीने पहले मेरे नबी के अब्बा का इंतकाल हो गया, हजरत अब्दुल्ला। उलमा का इख्तिलाफ है हुजूर के अम्मी और हुजूर के अब्बा के ईमान के बारे में। 2 किस्म की रिवायतें आती है। एक रिवायत में नबी ने फरमाया मेरे माँ बाप भी मुशरिक हैं, और एक रिवायत में आया एक मर्तबा मेरे नबी ने अल्लाह से अर्ज किया, या इलाही मैं उन माँ बाप को देखना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, जिनको आपने सबब बनाकर मुझे दुनिया के अंदर भेजा है। अल्लाह ने इजाजत दी और हजरत आमना के कब्र पर, हजरत अब्दुल्ला के कब्र पर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाते हैं। खुदा ने हजरत आमना से हुजूर से बात करने का मौका अता किया है। ताज लोग जो हदीस की गहराई पर उतरते नहीं, मेरे नबी की अजमत को, मेरे नबी के मौजज़े को, मेरे नबी की शराफत और करामत को अपनी दुनियावी कॉलेज और डिग्रियों को सामने रखकर तोलने की कोशिश करते हैं, उनका लिहाज किए बगैर। मैं उनसे सवाल करता हूँ, क्या ये बात आपको नहीं पहुंची कि कलमा पढ़ाने के बाद की हालत अलग है? मैं एक मर्तबा आंध्रा, हैदराबाद और बिदर के करीब में एक जगह पर बयान हुआ। मैंने जब ये बात छेड़ी, मेरे पास एक दाढ़ी मुंडवा इंशट किया हुआ नौजवान आया, आकर कहने लगा, मौलाना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के ईमान के मुताल्लिक आपने जितनी रिवायतें पेश की वो पूरे के पूरे ज़ईफ हैं। मैंने कहा बेहतर है कि उठकर चले जा, मैं नबी के वालिदैन के बारे में तुझसे बहस करना नहीं चाहता। अरे अल्लाह के बंदे, जो नबी जिस चीज पर हाथ रखते खुदा उस चीज को जहन्नम हराम कर देते हैं। जिस पेट से मेरा नबी पैदा हुआ उस पेट को उठाकर कैसे नबी जहन्नम में डालेंगे? तू सही और ज़ईफ की बहस नमाज के बारे में कर ले, सही और ज़ईफ की बहस रोजे के मसाइल पर कर ले, लेकिन मेरे नबी के वालिदैन के बारे में सही और ज़ईफ की बहस न कर। अगर अल्लाह तबारक व तआला मेरे नबी के वालिदैन को जन्नत में डाल दे तो तेरे बाप का क्या नुकसान है? जहन्नम में डाले तो नुकसान होगा, दर्द होगा हमको। जिस नबी के 1450 साल बाद हम पैदा हुए तो हमको जन्नत मिली, जो नबी जिस पेट से पैदा हुआ उसे जन्नत नहीं मिली। ये गम तो होना चाहिए एक सही आशिक को। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आमना की खबर के पास जाते हैं, जाकर अल्लाह की इजाजत से सलाम करते हैं। रिवायत में आता है इमाम हलबी रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ईफ तो करार दिया है रिवायत को, लेकिन कलिमा पढ़ाना साबित किया है। मेरे नबी को रोना अपनी माँ के खबर के पास जाने से आया। ये सगी माँ थी जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और इसके बाद मेरे नबी को दूध पिलाने वाली एक माँ थी जिसका नाम दाई हलीमा। जब मक्के मुकर्रमा से नबी हिजरत करके मदीने मुनव्वरा को गए, मक्के मुकर्रमा से हिजरत करके मदीने मुनव्वरा को गए, मदीने मुनव्वरा में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी शान हुई, बड़ी आन हुई। अचानक एक औरत बूढ़ी कुछ लोगों के साथ आती है। हज़रत साहबा ने पूछा कि कौन कौन? वो बूढ़ी थी जिसका नाम हलीमा था।
वो बूढ़ी औरत कहती है, मुझे ना पूछो कि मैं कौन हूँ, तुम्हारे नबी से जाकर पूछो कि मैं कौन हूँ। जैसे ही सहाबा गए, अल्लाह के रसूल से कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये बूढ़ी अम्मा आई है, वो कहती है कि तुम उसको जानते हो, और ये भी कहती है कि तुम उसका दूध पिए हो। ये सुनना था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर खड़े हो गए, माँ को तलाश करने के लिए घर से बाहर निकले। सारा जमाना नबी को तलाश करे, नबी अपनी माँ को तलाश कर रहा है। माँ वो चीज होती है। जैसे ही मेरे नबी की नजर हजरत दाई हलीमा पर पड़ती है, अल्लाह के रसूल को वो पूरा जमाना याद आ गया जो बनु साद के कबीले में रहते हुए, बकरियां चराते हुए हजरत शीमा बहन के साथ जिंदगी गुजारी। अपनी माँ को बड़े इकराम के साथ बुलाया और बुलाकर अपने घर के अंदर दाखिल किया। सहारा दे रहे हैं नबी, सहारा दे रहे हैं नबी। अपनी दूध पिलाने वाली माँ का हाथ अपने खाने में रखते हैं और अपनी माँ के खाने में हाथ डालते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ्तार का मुकाबला कौन करेगा? लेकिन सारा जमाना नबी का लिहाज कर रहा है, लेकिन चलने में मेरा नबी अपनी माँ का लिहाज कर रहा है। नबी सोच रहे हैं मेरे कदम बड़े हैं और मेरे कदम नबवी कदम है, मैं बड़े बड़े कदम उठाकर रखूंगा, मेरी माँ को तकलीफ होगी। इसलिए हजरत दाई हलीमा के कदमों के बराबर नबी भी अपने कदमों को छोटा कर लेते हैं। हमने देखा भी है ना, जब अपनी बीवी को गाड़ी में बिठाकर आदमी गाड़ी चलाता है, जिस तेजी से चलाता है, अपनी माँ को भी गाड़ी में बिठाकर उसी तेजी से चलाता है। जब माँ कहती है बेटे हल्लू रे, तो बेटा बोलता, अम्मा इससे हल्लू चलाने नहीं आता, एक काम कर तू ऑटो में आ जा, भला ये बेटा भी जन्नत जाएगा। अम्मा इससे हल्लू चलाने नहीं आता, मेरी फुला सीसी गाड़ी है, इससे हल्लू चलाना है तो एक काम कर तू ऑटो में आ जा। नहीं मेरे दोस्त, माँ है माँ है माँ। मेरे नबी अपने कदमों को छोटे कर लेते हैं। पूरे सहाबा देख रहे हैं कि क्या इकराम हो रहा है इस बूढ़ी का, क्या इकराम हो रहा है इस बूढ़ी का। अब घर के अंदर लाए, बूढ़ी औरत बैठना चाहती है तो अल्लाह के रसूल ने क्या किया, नहीं अम्मा अभी न बैठ, मोहम्मद तेरे लिए अपनी चादर बिछाएगा। नहीं अम्मा अभी न बैठ, मोहम्मद तेरे लिए चादर बिछाएगा। जिस चादर की बलाएं जमीन और आसमान, फरिश्ते, जन्नत, हूर, गिलमान लेते थे, जिस चादर के सदके में खुदा हर लम्हे उस नबी की उम्मत के लाखों गुनहगारों की मग़फ़िरत फरमाते हैं, वही चादर को वो नबी कहाँ बिछा रहा है? कहाँ बिछा रहा है? क्यों बिछा रहा है? 1-2 मिनट ज्यादा हो जाए माफ कर दें। हम जिस पलंग में सोते हैं वो पलंग कितना कीमती, हम जिस नहाली में सोते हैं वो नहाली कितनी अच्छी। गर्मी में हमारी बेडशीट और चादर कैसी, सर्दी में हमारी बेडशीट और चादर कैसी, हमारे घर का फैन कैसा। कभी हमने सोचा कि हमारी अम्मा जहाँ सोती है वो बिस्तर कैसा है, उसकी नहाली कैसी है, उसका तकिया 10 साल पुराना है अब कैसा है। हमारी बेडशीट नहीं है, हमारी अम्मा की बेडशीट कैसी है। नहीं अम्मा तू नीचे ना बैठ, मैं तेरे लिए चादर बिछाऊंगा। अभी दाई हलीमा को नबी की मारिफत नहीं हुई। नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद, मुज़म्मिल, मुद्दस्सिर, ताहा, यासीन, बशीर और नज़ीर, ये तमाम अलखाब अपनी जगह पर, लेकिन घर के अंदर बैठकर वो बूढ़ी हुजूर को पुकार कर कहती है कि बेटे मोहम्मद एक गिलास पानी ला। नबी को कितनी खुशी हुई होगी। सारा जमाना रसूलुल्लाह कहता है, लेकिन बूढ़ी माँ अपने बेटे को बेटा कहती है। खुदा की कसम मेरे दोस्तों, कोई मौलाना कहे, कोई हाफिज कहे, कोई मुहद्दिस कहे, कोई मुफस्सिर कहे, कोई खतीब कहे, ये तमाम अलकाब अलग जगह पर जब माँ अपने बच्चे को बेटा पुकारती है तो ये लक़ब ही कुछ और होता है। जैसे ही दाई हलीमा ने हुजूर से अर्ज किया, बेटे मोहम्मद पानी पिला, अम्मी आयशा उठती है पानी लाने के लिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि नहीं आयशा, मेरी माँ की खिदमत मैं करूंगा। नहीं आयशा, मेरी माँ की खिदमत मैं करूंगा। जमाने को नबी ने अपनी माँ के साथ खिदमत करने का तरीका भी अता किया है। हमको चाहिए कि हमारे माँ बाप को हम अच्छे से अच्छा सलूक करें, बेहतर से बेहतर खिदमत करें, उनको दुआएं दें, उनकी सेहत की दुआ मांगे, मर गए तो मग़फ़िरत के लिए तड़पे तरसे। माँ बाप के साथ अच्छा सलूक ही हमारी नजात का जरिया है। और भी बहुत सी बातें थी, फिर कभी मौका मिल जाए
تو انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا. آج کے لیے اتنا کافی ہے. آخر میں حسب معمول ہماری مسجد کے تعمیر توسیع کے متعلق مولڈنگ کا کام باقی ہے. پیسوں کی، جلی کی، سیمنٹ کی اور کمبی کی سخت ضرورت ہے. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ چندہ عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو دلانے کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.